अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे वीडियोस को देखना और उसको जो पसंद करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आज का जो रन डाउन है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैंने 2 से 3 खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ के हवाले से आपको पता है कि 1 साल पहले उनका कत्ल हुआ और किस तरह से उनको जो है वो कीनिया ले जाकर प्लानिंग के तहत मारा गया। फाइनली कीनिया की अदालत ने ना सिर्फ अरशद शरीफ के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, बल्कि जो कातिल हैं उनको सजा भी सुनाई है। और इसके अलावा जो अरशद शरीफ की मिसेज हैं, जो उनके घर वाले हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए एक बड़ी रकम का ऐलान भी किया है। तो क्या तफसीलात हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और दूसरे नंबर पे एक खबर बहुत फैली हुई है और बड़ी तशवीश है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको जो है वो अडयाला जेल से निकालकर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, उनको लाहौर क्यों लाया गया है, क्या तफसीलात हैं और आने वाले दिन किस तरह से उनकी चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि मैंने कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस भी सुनी है कि शायद आने वाले दिनों में पीटीआई की बड़ी चीखें निकलने वाली हैं। तो वो भी मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा जो है वो 1-2 और खबरें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, सबसे पहली जो आज की खबर है वो है अरशद शरीफ के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल हुए 1 साल तकरीबन गुजर चुका है। आपको ये भी अच्छे तरीके से पता है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इनसिक्योर करने वाले कौन थे? वो थे इमरान खान साहब। इमरान खान का आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो खुद अपने मुंह से इस बात का कन्फेशन कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को मैंने कहा था कि तुम पाकिस्तान छोड़कर भाग जाओ क्योंकि तुम्हारी जान को यहाँ पर ख़तरा है। और उसके बाद अरशद शरीफ जो हैं उनको इतना इनसिक्योर किया गया कि वो शख्स ये समझने पे मजबूर हो गया, कहीं ना कहीं उसकी माइंड प्रोग्रामिंग हो गई कि उसको कत्ल किया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ से भागकर चले गए दुबई जाने के बाद मुबैना तौर पे ये खबरें सामने आई कि पीटीआई का एक ग्रुप उनको बार बार इस बात का यकीन दिलाता रहा कि कोई डिटेक्टिव्स आएंगे और आकर आपको मार देंगे। उसके बाद रातों रात उनको ये कहा गया कि हम आपका इंतज़ाम करवाते हैं। और वो 2 भाई थे जिनका ताल्लुक पीटीआई से था और उन्होंने कहा अरशद शरीफ को कि कीनिया में हमारा जो है वो बहुत बड़ा फार्म हाउस है, आप यहाँ पर आकर हमारे पास रहिए। और जैसे ही अरशद शरीफ कीनिया गए और वो अपनी गाड़ी से तकरीबन उनके जो घर था जहाँ पे उन्होंने स्टे किया हुआ था, वहाँ से वो 2-4 किलोमीटर दूर गए तो वहाँ पर पुलिस ने उनको शूट कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि तब से लेकर अब तक पीटीआई वाले जो हैं वो मशकूक हैं। और मुराद सईद जिनके पास मुबैना तौर पे अरशद शरीफ का लैपटॉप मौजूद है वो भी मफरूर हैं। अरशद शरीफ के लैपटॉप समेत मुराद सईद अभी तक इदारों के हाथ नहीं चढ़े। 2 मरतबा या 3 मरतबा जो है वो मुराद सईद के घर पे छापा मारा गया है और मुराद सईद की तमाम फैमिली गिरफ्तार हो गई है, लेकिन मुराद सईद अफगानिस्तान फरार हैं मुबैना तौर पे। कुछ लोग कहते हैं कि वो केपीके के अंदर हैं और उनको शेल्टर दिया हुआ है केपीके की गवर्नमेंट ने। अब जनाब, जो अरशद शरीफ हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा फैसला जो सामने आया है वो तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन उसकी तफसीलात शायद उससे आप आगाह नहीं होंगे, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है उसकी शनाख्त गलती का नतीजा थी, ये कहा है जी कीनियन अदालत ने। और फाइनली अरशद शरीफ के कत्ल का फैसला जो है वो हो गया है। बहुत बड़ा फैसला है जो आज मैं आपको बताऊंगी। क्या फैसला आया है आपके सामने रखती हूँ कि कीनिया हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में अपना फैसला फाइनली सुना दिया है। कत्ल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने ये कहा था कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है या जो हमने उनको शूट किया है, वहाँ की पुलिस ने ये झूठा बयान दिया था, जो कि अब प्रूव हो चुका है कि वहाँ की पुलिस ने कहा था कि हम लोग गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, वहाँ पर हमें कोई डाकू जो है वो दरकार था, जो मतलूब था, जिसको हमने पकड़ के मारना था, और गलती से हमने शनाख्त गलत कर दी और गलत शनाख्त के नतीजे में हमने शूट कर दिया किसको? अरशद शरीफ को। जबकि हकीकत यह है कि कीनिया की पुलिस के बारे में कहा जाता है कि वो इतने करप्ट लोग हैं कि कोई भी सुपारी देकर कुछ भी करवा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ को इमरान खान ने क्यों मजबूर कर करके कहा कि मेरे 2 बंदे वहाँ पर मौजूद हैं और तुम उनके पास जाकर कीनिया में रहो, जबकि ऑलरेडी वो बंदा जो है वो रह रहा था दुबई के अंदर। तो अब मैं आपको सारी जो तफसीलात हैं उनसे आगाह करती हूँ। जो अब तक का सबसे बड़ा फैसला आया है उसके अकॉर्डिंगली कीनिया के हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर अपना फैसला सुनाते हुए कत्ल को गैर आइनी गैर कानूनी करार दे दिया है। ये फाइनल फैसला, फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है।
عدالت نے عرشہ شریف کے اہل خانہ کو پیسے یعنی کہ ہرجانہ بھی ادا کرنے کی تاکید کی ہے، جو کہ 2 کروڑ 17 لاکھ روپے جو ہیں وہ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ ایک بندے کی موت کے بدلے میں صرف آپ کسی کے گھر والوں کو 2-3 کروڑ روپیہ دے دو، سب لوگ اپنا منہ بند کر لیں گے، لیکن وہ جو قیمتی جان ضائع ہوتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی، وہ چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے آپ کا کسی سے کتنا بھی اختلاف ہو۔ لیکن میں اللہ معاف کرے اس طرح کی چیزوں کو جب سنتی ہوں، یقین کریں کہ دل دہل جاتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ عرشہ شریف کا قتل جو ہے وہ شناخت میں غلطی کا نتیجہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عرشہ شریف کا قتل ہوا تھا تو اس وقت وہاں کی پولیس نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں شناخت میں غلطی ہوئی تھی۔ کینین ہائی کورٹ نے گولی چلانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ درخواست میں جن حکومتی اداروں کا نام لیا گیا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف عرشہ شریف کی جو بیوہ ہیں، انہوں نے کینین عدالت کے فیصلے پر اپنے رد عمل میں یہ کہا ہے کہ عرشہ شریف کو کینیا میں انصاف مل گیا، مگر پاکستان میں انصاف ملنا ابھی باقی ہے۔ بالکل باقی ہے۔ جب مراد سعید پکڑے جائیں گے، ان کے قبضے سے عرشہ شریف کا لیپ ٹاپ پکڑا جائے گا، اور جب عمران خان بتائیں گے کہ انہوں نے ان کو کیوں وہاں پر بھیجا، وہ کون 2 بھائی تھے جن کے گھر پہ جا کر ان کو ٹھہرایا تھا، جن کا تعلق کینیا سے تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ 23 اکتوبر 2022 کو کینیا کے شہر نیروبی میں مگاڈی ہائی وے پولیس نے عرشہ شریف کو سر پہ گولی مار کے قتل کر دیا تھا۔ بعد ازاں آپ کو یاد ہوگا کہ کینیا کی پولیس کی جانب سے انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں۔ کیس میں پولیس نے ابتدائی جو موقف اپنایا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک مغوی بچے کی بازیابی کے لیے وہاں پہ موجود تھے، اور دیٹس وائی جو ہے وہ ایک ایسے بندے کو پکڑنا چاہ رہے تھے جو وہاں سے بھاگ رہا تھا، اور اچانک شناخت میں غلطی کی وجہ سے ان کو عرشہ شریف مل گئے اور انہوں نے عرشہ شریف کو جو ہے وہ چلتی گاڑی میں گولی مار دی۔ دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ واقعے کے وقت جو ہے عرشہ شریف کی کار چلانے والا جو خرم ہے، جو ان کا اس وقت ڈرائیور تھا، اس کے مطابق اس نے کہا تھا کہ وہ جائے وقوع سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ٹپاسی کا ایک گاؤں تھا، وہاں گاڑی لے کر جو ہے وہ گئے تھے۔ تو بہرحال اب یہ جو فائنلی فیصلہ آیا ہے کچھ حد تک مطمئن بھی کرتا ہے، کیونکہ کینیا کے اندر بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، اور اگر ایسے میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اور خوش آئند بات ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ جانے والا کبھی واپس تو آ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں کہ شاہ محمود قریشی، جو کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے سب سے دیرینہ سب سے پرانے ساتھی ہیں، شروع سے وہ عمران خان کے ساتھ وہاں پر ہیں، اور عمران خان کے ساتھ روز ان کا تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگلی سازش کیا بنانی ہے، اگلا کام کیا کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ظاہری طور پہ تو عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ عمران خان سے کافی زیادہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو پچھلے دنوں اس بات کا یقین تھا کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے بیٹے کو سامنے لے کر آئیں گے، پارٹی میں اعلیٰ مقام دلوائیں گے، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئے۔ انہوں نے یہ گلا شکوہ بھی کیا تھا کچھ لوگوں تک، اور اس ذریعے سے وہ بات جو ہے وہ ہم تک پہنچی تھی۔ اب فائنلی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں ذرا سنیے گا کہ شاہ محمود قریشی کو سخت سیکیورٹی میں الصبح جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو جیل ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، اس لیے ان کو لاہور لایا گیا ہے۔ جیل ذرائع جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی پر لاہور میں 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہیں۔ پولیس جیل میں 9 مئی کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی سے تفتیش بھی کر چکی ہے، اور وکیل بیرسٹر تیمور ملک کا کہنا یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے وہ لاہور کے جج جو ہیں کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی مقدمات کی سماعت کریں گے، اور شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل میں عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا اہم فیصلہ آتا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے، آرٹیکل 370 کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے۔ کشمیری حریت رہنما برہان وانی کے نام سے ہم سب لوگ واقف ہیں، ان کا 8واں یوم شہادت جو ہے وہ کراچی میں ہوا، اور مطلب اس کو منایا گیا، وہاں پہ ان کی ریلی نکالی گئی، کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں، جو شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں تو ویسے بھی صاف اور واضح آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، بس تمہیں ادراک نہیں ہے، تم اپنی ان آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ شاید آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی، کوئی ایسی مشین بھی ایجاد ہو کہ وہ چیزیں جنہیں ہم اپنی اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہم اس مشین سے ان روحوں کو، ان چیزوں کو شاید ہم محسوس کریں۔
پتہ نہیں کیا آنے والے دنوں میں کیا سپر نیچرل چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال میں آپ کو بتا دوں کہ نوجوان کشمیری رہنما جو حریت پسند ہیں برہان وانی، ان کی 8ویں یوم شہادت کے موقع پہ کراچی کے اندر ریلی نکالی گئی اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی نکالی گئی، بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف اور اپنے حق کے آزادی کے لیے لڑتے ہوئے جان قربان کرنے والے 22 سالہ برہان وانی کے 8ویں یوم شہادت پہ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے آرٹس کاؤنسل چوک سے لے کر کراچی پریس کلب تک جو ہے وہ ریلی نکالی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ اس ریلی کے اندر سیاسی، مذہبی، سماجی جماعتوں نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی۔ ریلی میں کل جماعتی جو حریت کانفرنس، آزاد کشمیر شاخ کے رہنما ایڈوکیٹ پرویز احمد، اعجاز رحمانی، راجہ خادم حسین، امتیاز وانی بھی اس میں شامل تھے، اور ریلی کے شرکاء نے جو ہے وہ یہ کافی لمبا جو ہے مارچ کیا، اور ریلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی بھی شامل تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے امین الحق اور جماعت اسلامی کے پرویز، راجہ اظہر، مفتی عثمان، سلیم الیاس، عبد الرحمن، فلسطینی فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر صابر ابو اور ڈاکٹر جو ہیں مریم، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اس موقع پہ جو ہے وہ بھارتی تسلط سے آزادی کے نعرے بھی لگائے گئے۔ وہ عمران خان جنہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا تھا، وہ عمران خان جنہوں نے آرٹیکل 370 تک لگوا دیا تھا، اور وہ عمران خان جو جب امریکہ گئے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ جب وہ یہ ساری ڈیلنگ کر کے آئے تھے ٹرمپ کے ساتھ، تو پاکستان آ کر انہوں نے جو پہلا بیان دیا تھا کشمیر کے بارے میں وہ یہ تھا کہ میں کشمیر، یہ نہیں کہا تھا کہ میں کشمیر بیچ کر آیا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنی خوشی کبھی ورلڈ کپ جیتنے کی نہیں ہوئی جتنی مجھے آج ہوئی ہے۔ شاید اس وقت لوگوں کی سمجھ میں، دانست میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ عمران خان آخر ایسا کیا کر کے آئے ہیں جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی کبھی جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتنے کی بھی نہیں ہوئی۔ اب آپ کو سمجھ آئیے، اور اب آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں اقوام متحدہ نے عمران خان کے حق میں قرارداد پاس کی ہے، کیوں امریکہ نے، کانگریس نے ان کے حق میں قرارداد پاس کی ہے، کیوں عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو لابنگ فرمز ہیں وہ امریکہ کے اندر ہائر کر رہے ہیں، اور کیوں شہباز گل نے جو ہے وہ IMF کے سامنے مظاہرہ کیا تھا، اور کیوں پاکستان سے 80,000 لوگوں نے جو ہے وہ دستخط کر کے بھیجے ہیں کہ IMF جو ہے پاکستان کو پیکج نہ دے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باریہ جی آپ لوگوں کیا یہ کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔